1962 میں گوریلا جنگ اور ہتھیاروں کی تربیت لینے کے بعد اس کی تقریر میں مرنے کو تیار ہوں سپریم کورٹ میں جھوٹا اور خائن ثابت ہو کر تا حیات نااہل ہونے، کرپشن کیسز میں سزا پانے، اپنی نادان بیٹی، مفاد پرست سیاسی ٹولے اور چند بدنام زمانہ مفاد پرست صحافیوں کے ذریعے انتشار پھیلاتے رہے۔ اس نے فرسٹ ایئر میں یونیورسٹی پالیسیوں کے خلاف پہلی بغاوت کر کے اپنے نام مسٹر روہیلا کے لفظی مطلب غاصبوں کو للکارنے والا کو سچ ثابت کر دکھایا۔ تعلیم حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کی جستجو نے ایام جوانی میں جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اسے یونیورسٹی آف لندن سے پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب کرایا۔ 1944 میں اس نے عملی سیاست کا آغاز کیا۔ 1962 میں گوریلا جنگ اور ہتھیاروں کی تربیت لینے کے بعد اس کی تقریر میں مرنے کو تیار ہوں نے دنیا کو خوب متاثر کیا۔ 1964 سے 1990 تک مسلسل 27 برس جیل کی کال کوٹری میں اعصاب شکن اور اذیت ناک قید کاٹنے کے بعد 10 مئی 1994 کو وہ جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر منتخب ہوا۔ اقتدار ملتے ہی اس نے مخالفین سے بدلہ لینے کے بجائے خوفناک ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر نسلی امتیاز کے خاتمے، مساوات اور ملک و قوم کی ترقی کو نصب العین بنایا۔ 1999 میں جنوبی افریقہ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرا کر بخوشی وہ صدارت کے عہدے سے سبکدوش ہو گیا۔ سیاست سے کنارہ کش ہونے کے بعد اس نے انسانی حقوق، امن اور سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کو مقصد حیات بنا لیا۔ امن اور انسانیت کے لیے کی جانے والی خدمات پر اسے 250 سے زائد اعزازات بشمول نوبل پرائز برائے امن 1993 سے نوازا گیا۔ اس کی 94 سالگرہ پر اسکولوں کے 1,20,00,000 بچوں نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ 2013 میں 95 برس کی عمر میں وفات پانے والے اس عظیم انسان کو دنیا نیلسن منڈیلا کے نام سے جانتی اور 18 جولائی اس کے یوم پیدائش کو یوم منڈیلا کے طور پر مناتی ہے۔ اس نے ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد اور فارمیسی کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ کچھ عرصہ پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں گزارا۔ متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والے اس شخص نے 11 جون 1978 کو ساتھیوں سمیت آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 15 اپریل 1985 میں ٹریفک حادثے میں طالبہ کی ہلاکت پر ہونے والے لسانی فسادات، فوجی حکومت کی پشت پناہی اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک جلسے میں کیے گئے پرجوش خطاب اور شعلہ بیانی نے اسے مہاجر قوم کا مقبول ترین لیڈر بنا دیا۔ 1986 سے 2016 تک ہر فوجی اور جمہوری حکمران کو جھکانے، لندن میں بیٹھ کر مخالفین، میڈیا ہاؤسز اور اینکرز کو دھمکانے، شہر قائد اور تعلیم یافتہ محب وطن مہاجر قوم کو یرغمال بنانے، اپنے ساتھیوں اور کارکنوں کو انگلیوں پر نچانے، بھتہ خوری اور بوری بند لاشوں کا کلچر متعارف کرانے، سانحہ 12 مئی اور بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں معصوم شہریوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنانے، راہ اور دیگر پاکستان دشمن ایجنسیوں کو مدد پہنچانے، میڈیا پر برملا پاک فوج اور 22 اگست 2016 کو پاکستان مخالف نعرے لگانے والے اس غدار وطن کو دنیا الطاف حسین کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے اپنے والد کی خواہش پر خاندانی بزنس کی حفاظت اور ترقی کے لیے 1980 کی دہائی میں گورنر غلام جیلانی کی زیر سرپرستی میدان سیاست میں قدم رکھا۔ BA LLB پاس، خاموش طبع، ڈرائیونگ اور فلموں کے شوقین، لیکن نظریاتی، علمی اور جمہوری شعور سے محروم،
والد کی دولت، جنرل جیلانی کی تربیت، جنرل حمید گل کی مدد اور جنرل ضیاء الحق کی شفقت کے باعث صوبائی وزیر خزانہ، 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بننے، سپریم کورٹ میں جھوٹا اور خائن ثابت ہو کر تا حیات نااہل ہونے، کرپشن کیسز میں سزا پانے، بیماری کا ڈرامہ رچا کر وفادار ججز، جرنلز اور جرنلسٹس کی بدولت بآسانی جیل سے لندن فرار ہو کر ریاستی اداروں کو دھمکانے، سادہ لوح عوام کو ورغلانے اور پاکستان میں انتشار پھیلانے والے اس اشتہاری مجرم کو دنیا نواز شریف کے نام سے جانتی ہے۔ نیلسن منڈیلا زندگی کے ہر امتحان میں سرخرو ہونے اور انسانیت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے کے باعث ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، جبکہ طاقت کے نشے میں مست اور اغیار کے اشاروں پر اپنے ملک و قوم کے لیے وبال جان بن جانے والا الطاف حسین بری طرح سے بے نقاب ہو کر نشان عبرت بن گیا۔ لیکن اپنے داغدار ماضی کے باوجود نیلسن منڈیلا کہلانے کے خواہش مند نواز شریف کے پاس آخری مہلت ہے کہ وہ آخری عمر میں سچی توبہ کرتے ہوئے راہ راست پر آ جائے اور پاکستانی قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دے، یا پھر موجودہ روش پر چلتے ہوئے الطاف حسین کی طرح نشان عبرت بن جائے۔ نواز شریف نے مشرف دور میں ہونے والی قید کے دوران نیلسن منڈیلا کی طرح ڈٹ جانے، جمہوریت اور عوام کی خاطر سختیاں جھیل کر حقیقی لیڈر بننے کے بجائے ڈیل کے ذریعے ملک بدری اور سرور محل کی شاہانہ زندگی کو فوقیت دی۔ 2013 میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن کر نیلسن منڈیلا کی طرح ماضی کی تلخیوں کو بھلانے اور ملک و قوم کی خدمت کرنے کے بجائے نواز شریف نے کرپشن، اقربا پروری، ڈان لیگز، فوجی قیادت کی حوصلہ شکنی، اداروں کی تباہی اور مودی سے یاری کو اہمیت دی۔ 2018 میں کرپشن کیسز میں سزا ہونے پر صبر و استقامت سے قید کاٹنے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بجائے نواز شریف نے الطاف حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لندن بھاگنے، ریاست اور ریاستی اداروں کو للکارنے، عدلیہ کا تمسخر اڑانے، فوجی سپہ سالاروں کو دھمکانے اور انڈیا میں خوشی کے شادیانے بجوانے کو ترجیح دی۔ بزدلوں کی طرح میدان سے بھاگنے کے باوجود مفرور نواز شریف کی آرزو ہے کہ اسے شیر کی طرح بہادر سمجھا اور پکارا جائے۔ مفرور بیٹوں کے ساتھ لندن کے محلات میں چھپنے والے سزا یافتہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ پاکستانی قوم اس کی کرپشن بچانے کے لیے پاک فوج اور عدلیہ سے ٹکرا جائے، پاکستانی اداروں اور ان کے عہدے داروں کو اپنی کرپشن، جہالت، خود غرضی، بے عملی اور ہٹ دھرمی سے زوال پذیر کرنے والے مجرم نواز شریف کی حسرت ہے کہ اسے الطاف حسین نہیں بلکہ نیلسن منڈیلا کے معیار کا لیڈر سمجھا جائے۔ میاں صاحب، اگر آپ خود کو ایماندار، نجات دہندہ اور حقیقی جمہوری لیڈر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خلائی مخلوق اور عمران خان کو شکست فاش دینا چاہتے ہیں، اگر آپ آصف زرداری سے پی ڈی ایم کی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ووٹرز اور چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی پارٹی اور سیاست کو بچانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ مکافات عمل کا شکار ہو کر دنیاوی ذلت اور رسوائی سے بچنا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو خدارا قدرت کی طرف سے 71 برس میں ملنے والی اس آخری مہلت کا فائدہ اٹھائیں، سچی توبہ کرنے اور قوم سے معافی مانگنے کے بعد بیٹوں سمیت وطن واپس آئیں، ملک میں انتشار پھیلانے، الطاف حسین کی طرح بزدلی دکھانے کے بجائے نیلسن منڈیلا کی طرح بہادری سے جیل میں رہتے ہوئے اپنی بے گناہی، بہادری، سچائی اور قائدانہ صلاحیتوں کو ثابت کر کے دکھائیں۔ اپنی بیٹی کو ڈھال بنانے، الطاف حسین کی طرح پارٹی رہنماؤں،
ورکرز اور معصوم عوام کو ریاستی اداروں سے لڑانے کے بجائے اپنے مفرور بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں سمیت میدان میں آ کر حالات کا مقابلہ اور عدالتوں میں اپنے خلاف تمام مقدمات کو ثبوتوں کے ساتھ غلط ثابت کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں۔ یقین جانیے میاں صاحب، اگر آپ سچے اور بہادر ہیں تو فتح یاب ہو کر نیلسن منڈیلا بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر آپ واپس آ کر قانون اور حالات کا سامنا کرنے کے بجائے الطاف حسین کی طرح یوں ہی وطن عزیز میں اپنی نادان بیٹی مفاد پرست سیاسی ٹولے اور چند بدنام زمانہ مفاد پرست صحافیوں کے ذریعے انتشار پھیلاتے رہے تو ان قریب آپ کی زوال پذیر پارٹی کو قصہ پارینہ اور آپ کو الطاف حسین کی طرح نشان عبرت بننے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں بچا سکتی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔